الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الحبیب الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات گرامی، آج تقریباً 4 رجب المرجب شریف ہے۔ یہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ 27 اس رجب المرجب کی شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو لا مقام پر بلوا کر اپنا دیدار کرایا۔ تو معراج شریف تو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ سے زندگی باقی تو شروع کروں گا۔ آج حسن اتفاق ہے کہ اس آنے والے اتوار یعنی پرسوں اتوار کو ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سربراہ چشت اہل بہشت حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے۔ ہندوستان میں اجمیر شریف بہت بڑا عرس ہوتا ہے، اور ایسا سما ہوتا ہے کہ جس طرح حج ادا کرنے کے وقت سما نظر آتا ہے، وہی سما وہاں نظر آتا ہے۔ کیونکہ میں اجمیر شریف حاضری دی ہوئی ہے، 8 دن میں وہاں رہ گیا ہوں۔ آستانہ عالیہ کے ہر طرف سے وہی دروازے نظر آتے ہیں جس طرح حرم شریف کے ہر طرف دروازے نظر آتے ہیں۔ تو حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرسوں عرس مبارک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ حضور خواجہ خواجگان غریب نواز کا ذکر خیر کیا جائے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہر سلسلے کے شیخ کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ سر آنکھوں پر ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی ہمارا اپنا سلسلہ ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی حق سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ بھی حق سلسلہ ہے، سلسلہ اویسیہ بھی حق سلسلہ ہے۔ تمام سلاسل کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے احترام کرتے ہیں کہ سلسلے تو الگ الگ ہیں، لیکن پیچھے فیض دینے والی ذات ایک ہی ہے، فیض عطا کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان میں فیض و کرم نظر آتا ہے تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ واقعی یہ سلاسل برحق ہیں۔ تو حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا
ذکر میں شروع کرتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء، جتنی دوست ہیں عالم دنیا میں، جن جن سے دوستی ہے، جن جن سے تعلق ہے، یومئذ قیامت کے دن یہ تعلق والے، یہ دوست احباب، عدوٌ، یہ دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ دنیا کی دوستیاں کوئی فائدہ مند نہ ہوں گی کہ کوئی کسی کی سفارش کرے، ہرگز نہیں، کوئی کسی کو چھوڑائے، ہرگز نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو دنیا کی دوستیاں جتنی بھی ہیں قیامت والے دن یہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوستی محبت کام آئے گی تو الا المتقین، جو پرہیزگار میرے نیک بندے اولیاء اللہ ہے، ان کی غلامی کام آئے گی۔ یہ متقین جو ہیں ان کی غلامی کامیاب کرے گی، اور ان کی غلامی کام آئے گی۔ یہ سفارشی ہوں گے اور سفارش کر کے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ باقی کوئی دوستی کسی دوستی کام نہیں آئے گی، بیکار ہیں یہ دوستیاں رکھنا، اس میں کوئی فائدہ نہ ہوگا قیامت والے دن۔ فائدہ ہے تو ان متقین حضرات کے دامن سے وابستہ رہنے میں فائدہ ہے، یہی حضرات کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ متقین کے معنی پرہیزگار بھی کیے گئے ہیں، متقین کے معنی گناہوں سے بچنے والا، یہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور متقی کا معنی جس کے اعضاء گناہوں کے قریب نہ جاتے ہوں، یہ بھی کیا گیا ہے۔ متقی کے معنی پرہیزگار، ہر حیثیت سے پرہیزگار، یہ معنی بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ سب علماء کے معنی ہیں، یہ علماء نے معنی کیے ہیں، تفاسیر والوں نے یہی معنی کیے ہیں۔ ولی کا یہ معنی نہیں ہے، ولی کا یہ معنی نہیں ہے، یہ مولویوں والے معنی ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ولی کا معنی یہ ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کف البصر عما سوی اللہ، کہ خدا کے سوا وہ کسی کو دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں تو خدا کو دیکھتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں تو خدا کو ہی دیکھتے ہیں، کسی غیر کے دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو بھی پرہیز ہے، وہ غیر پر ان کی نظر نہیں ہوتی، جہاں بھی ان کی نظر پڑتی ہے تو تجلیات حق پر پڑتی ہے، انوار حق پر پڑتی ہے، جلوہائے حق پر پڑتی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں اصل متقین یہ ہیں کہ اگر دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اسی کی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے پیارے کریم علیہ السلام، اذا سمعت عنک قولا طیبا، جب بھی میں سنتا ہوں کانوں سے تو تیری پاکیزہ کلام کو ہی سنتا ہوں، دوسرے کے کلام بھی میرے کان میں نہ آئے، تیری آواز آتی رہے، میں خوش ہوتا رہوں۔ وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَىٰ إِلَّاكَ، اور جب دیکھتا ہوں تو فقط تجھے ہی دیکھتا ہوں۔ یہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدۃ النعمان میں سے میں نے ایک شعر پیش کیا، تو یہ حضرات تھے صحیح متقین، یہ کف البصر عما سوی اللہ، یہ لوگ تھے۔ آنکھیں کھلتی ہیں تو رخ محبوب پر پڑتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں انوار حقی پر پڑتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں تجلیات حقی پر پڑتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں جلوہائے حقی پر پڑتی ہیں، اور حسن محمدی پر پڑتی ہیں۔ یہ متقین اصل میں یہ حضرات،
ان کے متعلق فرمائے الا المتقین، یہ جو متقین پاک زمرہ ہے یہ ان کی دوستی کام آئے گی، باقی تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ان کی غلامی دنیا میں بھی نافع ہے، قبر میں بھی نافع ہے، آخرت میں بھی نافع ہے۔ یہ دنیا میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی سنا رہا تھا، میرے حضرت وہ حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا مرید تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر رہو کوئی مشکل پڑے آنکھیں بند کیا کرو، میں نظر بھی آ جاؤں گا، تیرا کام بھی کر دوں گا۔ اس شخص نے مجھے بتایا اور وہ ایسا ہی کرتا تھا کہ آنکھیں بند کی تو پھر دل کے ہر پردہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، یہ قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ یہ قبر میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑتے ہیں، تو مولانا اعظم القادری یہ بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مرید قبر میں داخل ہوا۔ جب وہ قبر میں گیا تو منکر نکیر آ گئے، بتا بھائی من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون ہے، کون سا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کریم علیہ السلام کون سے؟ اب وہ سوال کیا منکر نکیروں نے تو وہ بندہ دہل گیا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والا تھا۔ امام صاحب تشریف لاتے ہیں، ان منکر نکیروں کو فرماتے تھے نہ حیان ہذا، ہٹ جاؤ، ایسے یہ لاوارث نہیں ہے، میں آ چکا ہوں۔ دیکھا، یہ قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ ان کا تعلق، ان کی غلامی قبر میں بھی نفع دیتی ہے۔ حالانکہ منکر نکیر سوال کر رہے تھے۔ پہلے یہ مسئلہ یاد کرنا کہ طالب علم بیٹھے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ منکر نکیر کے لفظ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ قبر میں آتے ہیں اور وہ ان کی شکل بڑی ہیبت ناک ہوتی ہے اور قبر والا دیکھ کر دہل جاتا ہے، تو اس طرح ان کی شکل ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے منکر نکیر۔ تو وہ ایک اجنبی صورت میں ہوتے ہیں جو صورت کبھی دیکھی ہی نہیں گئی، تو وہ جس صورت میں آتے ہیں تو قبر والا دہل جاتا ہے۔ یہ تو یاد رکھو کہ شرح قید اگر کسی نے پڑھی ہو تو صبح دیکھ لینا، شرح قید کا محشی لکھ رہا ہے کہ منکر نکیر وہ جب بن کر آتے ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو سرکار کے غلام ہیں، ان کے پاس مبشر بشیر بن کے آتے ہیں۔ سرکار کے غلاموں کے پاس، ولیوں کے غلاموں کے پاس مبشر بشیر بن کر آتے ہیں، خوشخبری دینے والے، اے آنے والا یہ قبر تو باغ بہشت تیرے لیے بنائی گئی، جنت میں محل جنت تیرے لیے بنایا گیا، رسول اللہ کا دیدار تو تیرے لیے ہے، تو اس کے لیے یہ مبشر بشیر بن کے آتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ میں اس پر بیان کرتا رہوں تو پھر وہ پہلا موضوع رہ جائے گا۔ سنو بھائی، اس نے سوال کیا کہ من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اب سوال کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، فرمایا اس سے ہٹ جاؤ، یہ لاوارث نہیں ہے، میں آ چکا ہوں۔ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرا غلام، جب تو قبر میں جائے
تو منکر نکیر تجھ سے 3 سوال کریں، ان سے پہلے تو 1 سوال کر، تو ان پر سوال کر۔ وہ تجھ پر 3 سوال کریں، تو ان پر 1 سوال کر دے۔ اب یہ وہ جرت کرے گا جس کو حضور سرکار بغداد کا حکم ہوگا، ہر ایک جرت نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا تو 1 سوال کرنا، وہ کیا ہے؟ اب حضرت کا قول سنو۔ حضرت نے فرمایا سل یا غلام عنی منکران و نکیران حین مجیئہما الی قبرک و یخبراک عنی۔ فرمایا میرے غلام جب قبر میں جاؤ تو منکر نکیروں سے تم سوال کرنا کہ یہ بتا کہ تو بھی غوث الاعظم کو جانتا ہے کہ نہیں، ان سے میرے متعلق پوچھنا کہ غوث الاعظم کو جانتا ہے، وَيُخْبِرَكَ عَنِّي، وہ تمہیں خود خبر دیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ جب وہ کہیں ہم جانتے ہیں تو تو کہنا میں اس کا ہوں۔ اعظم القادری فرما سل یا غلام عنی منکران و نکیران حین مجیئہما الی قبرک و یخبراک عنی۔ میں نے حضرت کا پورا قول پڑھ دیا، صاحب قلائد الجواہر نے اس کو نقل کیا۔ تو اسی طرح آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، دھوبی۔ جب وہ قبر میں گیا وہی منکر نکیر آ گئے تو سوال کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا بھائی، میں یہ جانتا ہوں کہ میں غوث الاعظم کے کپڑے دھوتے رہا ہوں، ان کا دھوبی ہوں، اب تیری مرضی۔ انہوں نے کہا بس اب تو جنتی ہے۔ اس لیے ان حضرات کی غلامی جو ہے وہ دنیا میں بھی نفع بخش ہے، وہ قبر میں ہم جائیں تو نفع بخش ہے، آخرت میں اٹھیں تو تب بھی نفع بخش ہے۔ تو حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرسوں عرس ہے، چھٹی شریف کہا جاتا ہے، عرس ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، جس سلسلے سے یہ ناچیز بھی منسلک ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے، اور میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے یہ سلسلہ سارا اللہ کی طرف سے بخشا ہوا ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ سارا سلسلہ بخشا ہوا ہے۔ کیسے بخشا ہوا ہے کہ حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین پہنچے ہیں اور بیت اللہ شریف پہنچے ہیں تو آپ ساجد ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایسا اجمیری بادشاہ کا سجدہ پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، میں کہتا ہوں لاکھوں عام سجدے ایک طرف، ولی کا سجدہ ایک طرف، کامل شیخ کا سجدہ ایک طرف، خاص کر اجمیری بادشاہ کا سجدہ ایک طرف۔ تو ایسا سجدہ پسند ہوا کہ ہاتف نے آواز دی کہ اے معین الدین اب تو سر اٹھا، ہم نے تو تجھے بخش دیا ہے۔ آپ سر اقدس نہیں اٹھاتے، پھر حکم ہوگا کہ اے معین الدین سر اٹھا، میں نے تیرے خلفاء بھی بخش دیے ہیں، پھر ہی سر اقدس نہیں اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ تیرے خلفاء کے مریدوں کو بھی بخش دیا، تب بھی سر اقدس نہیں اٹھاتے۔ پھر حکم ہوا تیرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی بخش دیا ہے، پھر بھی سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ آخر آواز آئی اے معین الدین سر اٹھا، میں نے تیرے سارے سلسلہ چشتیہ کو بخش دیا۔ جب آپ نے سر اقدس اٹھایا، یہ سمجھ آیا؟ تو ایسا سجدہ حضور غریب نواز نے اللہ کو ایسا سجدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوشی میں آ کر تمام سلسلہ عالیہ چشتیہ کو بخش دیا۔
اس لیے میں نے کہا کہ یہ سلسلہ سارا بخشا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ پاکیزہ بخشا ہوا ہے۔ تو اب اتنی دفعہ آواز آئی، سر یکدس نہیں اٹھایا۔ کیوں نہ اٹھایا؟ اس لیے کہ حضرت کے علم میں تھا یہ ساری ترتیب نال بخشش ہو جائے، آخر میں کل سلسلے کی بخشش ہو جائے، تا پھر سر اٹھاؤں کہ ساروں کو تو بخشوا دیا ہے۔ قیامت میں بھی ایسا ہوگا، مولانا اعظم القادری قیامت میں بھی ایسا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم قیامت کے دن روض اطہر سے باہر تشریف لائیں گے، باہر تشریف لائیں گے میدان حشر میں پہنچنے کے لیے، تو 4 یار ساتھ ہوں گے۔ کیسے ساتھ ہوں گے؟ دائیں سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں حضرت امیر عمر ہوں گے، پیچھے حضرت امیر عثمان ہوں گے، سامنے مولا علی ہوں گے، درمیان میں میرے مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا ہے مولانا اعظم القادری؟ میں نے صحیح کہا، کیوں کہ ایسا ہی ہوا تھا کہ سرکار تشریف فرما تھے تو نقشہ یہ بنا ہوا تھا کہ دائیں ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، بائیں حضرت امیر عمر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت امیر عثمان بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے مولا علی تشریف لائے۔ آتے ہی فرمایا کیف نبعث یا رسول اللہ، پیارے آج تو بتا قیامت والے دن اٹھیں گے کیسے؟ مولا علی کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ کیسے اٹھیں گے۔ کیف نبعث یا رسول اللہ، ہم قیامت کا دن کیسے اٹھیں گے؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ ہاکذا نبعث یا علی بن ابی طالب، اے علی جس طرح دیکھ رہے ہو اس طرح اٹھیں گے۔ ہاکذا نبعث یا علی بن ابی طالب، اے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح تم دیکھ رہے ہو اس طرح ہم اٹھیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ دائیں ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں امیر عمر ہوں گے، پیچھے امیر عثمان ہوں گے، سامنے تو علی المرتضیٰ ہوگا، درمیان میں یہ مصطفیٰ ہوگا، اوپر میرا خدا ہوگا۔ یہ سمجھ آتا؟ اچھا خیر، سرکار ڈیوٹی لگائیں گے، میزان کی بھی، آب کوثر کی بھی، جنت کی بھی، پل صراط کی بھی، ان 4 یاروں کی ڈیوٹی لگ جائے گی۔ ڈیوٹی وہ لگاتا ہے جس کو اختیار ہوتا ہے، وہی لگاتا ہے نا ڈیوٹی جس کو اختیار ہوتا ہے۔ کہ میزان پر کسی کا اعمال وزن نہ ہونے دینا جب تک ہم نہ آئیں، آب کوثر کسی کو نہ پینے دینا جب تک ہم نہ آئیں، پل صراط پہ کسی کو نہ گزرنے دینا جب تک ہم نہ آئیں، جنت میں کسی کو نہ جانے دینا جب تک ہم نہ آئیں، وہاں سلطنت بھی ہماری ہوگی، شاہی بھی ہماری ہوگی۔ سب کی ڈیوٹی لگ جائے گی۔ سنو بھائی، جب سب کی ڈیوٹی لگ جائے گی تو یہ 4 یار عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہماری تو ڈیوٹی لگا دی آپ نے۔ اب نے فرمایا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور میں وہ کام کرانے جا رہا ہوں جو کام کوئی نہیں کر سکتا، اور میں وہ منوانے جا رہا ہوں جو کوئی نہیں منوا سکتا۔ قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مقام محمود میں تشریف لائیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود میں سرکار تشریف لائیں گے، جس کا نام بھی مقام محمود ہے، جہاں سرکار ہوں گے وہ بھی تعریف کیا ہوا مقام ہے۔
مقام محمود. سرکار تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوگا، اللہ کے سامنے آ کر سرکار سجدہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکار سجدہ فرمائیں. جو حیات النبی کے منکر ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ انکار نہ کریں، کیونکہ دیکھو کیسی حیات طیبہ ہے کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روض اطہر میں غسل کے ساتھ وضو سے گئے ہیں، وہی وضو قیامت تک باقی رہے گا، اسی سے سجدہ ہوگا. اسی وضو سے سجدہ ہو. سرکار اللہ کے حضور میں سجدہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک سل و تعطا وشفا تو شفا. اے پیارے سر اقدس تو اٹھائیے، اس حسین جمیل مکھڑے کا مجھے دیدار تو کرائیے. سرکار سر اقدس نہیں اٹھائیں گے، جس طرح یہاں ہوا اس طرح وہاں ہوگا. پھر حکم ہوگا ارفع راسک سل و تعطا وشفا تو شفا. پیارے سر اقدس تو اٹھائیں، اپنا دیدار تو کروائیں، جو مانگیں گے وہ دیے جائیں گے، جس کی سفارش کریں گے تو قبول کی جائے گی. سرکار سر اقدس نہیں اٹھائیں گے، جس طرح یہاں ہوا ہے وہاں ایسا ہی ہوگا. تو پھر تیسرے مرتبہ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سرکار کو سر اقدس اٹھانا پڑے. پہلے یہ تھا، بیٹھو بھائی، پہلے یہ تھا کہ ارفع راسک سل و تعطا، سر اقدس اٹھائیں اور آپ دیے جائیں گے، جو فرمائیں گے وہ دیا جائے گا. اب تیسری مرتبہ کیسے لفظ ہوں گے اعظم القادری؟ سرکار کو سر اٹھانا پڑے گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل و تعطا، اب جو سر اٹھا آج تو اطاعت ہی تیری کی جائے گی. اعظم القادری سل و تعطا. آپ سوال کریں، آج تیری اطاعت کی جائے گی، تیری اطاعت کی جائے گی. اللہ کی قسم ہے، آگے شریعت اجازت نہیں دیتی، میں کیا کہوں کہ اطاعت کون کرے گا؟ او اعظم القادری، سرکار تو مطاع ہیں، مطاع کے میں نے اطاعت کیا ہوا، جس کی اطاعت کی جائے. مطیع اطاعت کرنے والا کون ہوگا؟ زبان بند. ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. ایسا ہے کہ نہیں بولا اعظم القادری؟ دیکھا تو تیسری مرتبہ یہی الفاظ ہوں گے، سرکار سر اقدس اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے وہاں تاخیر، سر اقدس کے تاخیر اٹھانے میں حکمتیں تھیں، تو یہاں بھی بڑی حکمت یہی تھی. اعظم القادری سرکار سر اقدس اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیارے اب میں اختیار شفاعت دیتا ہوں کہ آپ شفاعت فرماتے جائیں، تو شفاعت کرتا جا، میں چھوڑتا جاؤں. اب نقشہ کیا ہوگا اعظم القادری؟ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر جلوہ گر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے شان کے مطابق، جو کرسی عدالت ہے اس کے شان کے مطابق اس پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوگا. اور سرکار کہاں ہوں گے؟ سامنے کھڑے رہیں گے. اگر سرکار بھی کھڑے رہیں، سارے نبی بھی کھڑے رہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ یہ سمجھا؟ اگر سرکار بھی کھڑے رہیں اللہ کے سامنے، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی کھڑے رہیں، پھر فرق کیا ہوگا؟
وہ اس میں تو کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، یہ تو حبیب اللہ ہے۔ اب کیا ہوگا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر جلوہ ہو رہا۔ اللہ کی قسم ہے مجھے، میں نے قسم کھائی ہے نا خدا کے گھر میں، خدا تعالیٰ دوسری کرسی منگوا کر ساتھ رکھے گا، اجلسہ اللہ تعالیٰ علی الکرسی، اللہ اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے خود بٹھائے گا۔ او اعظم القادری، اجلسہ اللہ تعالیٰ علی الکرسی، اللہ تعالیٰ محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کر ساتھ بٹھائے گا۔ آؤ میں بٹھاؤں، تو بیٹھ کر سفارش کرتا جا، میں چھوڑتا جا۔ اجلسہ اللہ تعالیٰ علی الکرسی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھائے گا۔ دیکھا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود بٹھائے گا، خود بٹھائے گا، محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کر خود بٹھائے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا، شفاعت کرنے کے لیے، اور اللہ بیٹھے گا بخشنے کے لیے، محبوب بیٹھے گا بخشوانے کے لیے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس کا جلوس اس کے شان کے مطابق، اس کا قعود اس کی شان کے مطابق وہی جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کو ساتھ بٹھائے گا، دور نہیں، ساتھ ہی یہ کرسی مصطفیٰ ہوگی۔ واہ قادری صاحب، کیا نظارہ ہوگا بھائی، منظر کیا ہوگا، ساتھ کرسی مصطفیٰ ہوگا۔ تو خیر میں یہ شفاعت کا میرا موضوع نہیں ہے، اس میں بہت چیزیں اور ہیں جو میں بیان کر دوں، لیکن پھر وہ موضوع رہ جائے گا۔ قصہ مختصر، حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہے خود سیدنا علی المرتضیٰ سے۔ دیکھا، امام حسن بصری کی محبت ہے، بیعت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، براہ راست مولا علی سے بیعت ہے، براہ راست مولا علی سے فیض لیا ہے، براہ راست یہ فیض مصطفیٰ بذریعہ شاہ مرتضیٰ لیا ہے۔ اعظم القادری، دیکھو یہ ہمارا سلسلہ ہے بھائی، براہ راست حضرت امام حسن بصری سے حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ ہے، حضرت امام بصری نے، حسن بصری نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فیض لیا ہے۔ مولا علی سخی گھرانہ ہے، امام حسن بصری کو ولایت سے بھرپور کر دیا، ولایت سے بھرپور کر دیا، انوار و تجلیات سے بھرپور کر دیا، اور آگے ولی گر بنا دیا، ولی بنانے والا بنا دیا۔ کہ حسن بصری اب تو جتنی ولی بناتا جا، میں نے تمہیں کامل اکمل کر دیا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے سلسلے کے آخری شیخ ہیں، اور ان کی بیعت براہ راست مولا علی سے ہے، مولا علی کی براہ راست خود رسول اللہ کی ذات گرامی سے۔ تو پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت شروع ہوئی۔ جب وہ بیعت شروع ہوئی تو واسطہ در واسطہ در واسطہ در واسطہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بیعت پہنچی ہے۔ تو امام حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک سے مرید ہیں حضور خواجہ غریب نواز، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے۔
اور انہوں نے بھرپور کر دیا. حضرت اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھرپور کر دیا. جو وسائط سے فیض پہنچا ہوا تھا حضرت عثمان ہارون نے وہ سارا ہی منتقل کر دیا. اور حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر براہ راست حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض حاصل کیا ہے. 52 دن یعنی 250 اور 52 دن حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث الاعظم کی صحبت میں رہے. اور 52 دن کے اندر حضور غوث پاک نے ان کو بھرپور کر دیا. قرابت داری بھی تھی کہ حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نانا کریم اور حضور غوث الاعظم کے والد کریم بھائی تھے. تو اس طرح بھی قرابت داری تھی. تو قرابت داری تو اپنا مسئلہ الگ ہے، لیکن فیوض و برکات سے مستفیض کر دیا. اور پھر ان کو فرمایا کہ جاؤ اللہ اللہ کرو اور چلہ کشی کرو. وہ اس وقت خراسان میں تھے، تو خراسان میں تھے، عبادت کر رہے تھے پہاڑ کے دامن میں. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا لوگوں قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ. لوگوں سن لو، مجھ سرکار بغداد کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ یہ سرکار بغداد کا یہ فرمان ہر ولی کے کان میں پہنچا دے. تو ہوا آئی اور حضرت کے اس فرمان کو ہر ولی کے کان میں پہنچا. جہاں کوئی ولی تھا، جہاں بھی تھا تو یہ آواز پہنچی. سارے سر نہگو ہو گئے کہ واقعی ہم پر حضرت کا قدم ہم تسلیم کرتے ہیں. میرے غوث کا وہ مقام ہے جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر. لیکن دیکھو سب نے کہا کہ ہماری گردن پر آپ کا قدم حق ہے. لیکن حضرت نے جب یہ آواز سنی آپ نے فرمایا کہ اے غوث الاعظم، تو نے تو فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. میں کہتا ہوں کہ قدماک علی عینی و راسی، تیرے دونوں قدم میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی. دیکھا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے. جبکہ ہم چشتی ہیں، جو حق ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے دونوں قدم، ایک نہیں دونوں قدم میری آنکھوں پر بھی ہیں، میرے سر پر بھی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کے بعد اگر افضل سلسلہ ہے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضر ہوئے. سرکار نے حکم فرمایا کہ تم ہندوستان میں جاؤ، ہند کی زمین میں جاؤ، ہند کے ملک میں جاؤ اور اللہ اللہ کراؤ، لوگوں کو راہ راست پر لاؤ. سرکار نے ان کو روانہ فرمایا. یہ ڈیوٹی وہاں سے لگتی ہے مولانا، ڈیوٹی وہاں سے لگتی ہے، ہر ولی کی ڈیوٹی وہاں سے لگتی ہے. آپ تک یہی سلسلہ کسلانی نے صحیح لکھا ہے، مولانا قادری انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ فلا ينفذ امر الا منه ولا ينكر خیر الا عنه، کہ جو حکم جاری ہوتا ہے دربار مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور جو خیر جس کے دامن میں آئی ہے دربار مصطفیٰ سے آتی ہے. او اعظم القادری کسلانی شارح بخاری کی عبارت میں نے پڑھی ہے، یہ مواہب کے اندر ہے. کیا فرمایا؟ فلا ينفذ امر الا منه، کہ جو بھی حکم جاری ہوتا ہے دربار رسول سے جاری ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی حکم جاری ہوتا ہے تو حکم جاری کرنے والا زندہ ہے تو حکم جاری ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ جلوہ گر ہے، وہ تشریف فرما، حکم جاری ہے پوری کائنات میں، تصرف علی الکائنات.
ہر حکم سرکار کی بارگاہ میں. اللہ کی قسم ہے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہے کہ میرا شان بیان کر، اجمیری بادشاہ کا شان بیان کر. میں خود نہیں بول سکتا، وہ بلواتے ہیں. آپ خود سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، وہ خود کہلواتے ہیں. میں نے زندگی میں نہیں کہا لوگوں کو کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، جس نے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہو سبحان اللہ کہو. میں نہیں کہتا ہوں، تم خود کہتے ہو. بات وہ جو دل میں اثر کرتی ہے. سنو بھائی، تو فرمایا اللہ اللہ کراؤ. حضرت ہندوستان میں تشریف لے آئے، اجمیر شریف میں تشریف لے آئے. وہاں کفرستان تھا، شرک کا گڑھ تھا. آپ وہاں تشریف لائے، سرکار کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہند الرسول بھی ہیں، وہ عطائے رسول بھی ہیں. ہند الرسول بھی ہیں اور عطائے رسول بھی ہیں. ہند الولی بھی ہیں، ہند الرسول بھی ہیں، عطائے رسول بھی ہیں. اب ان تینوں کا فرق میں بیان کروں. ہند الولی کہ ہندوستان کی زمین پر ایسا ولی کوئی آیا نہیں. عطائے رسول کہ سرکار نے عطا کر کے یہاں بھیج دیا ہے، اس لیے عطائے رسول. ہند الرسول کہ رسول اللہ نے بھیجا ہوا ہے، بھیجے ہوئے کو لغوی معنی میں رسول کہتے ہیں، اس لیے وہ ہند الرسول ہے. آدم القادری دیکھا ہے میرے سلسلے کا شان، دیکھا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ اللہ شروع کرایا. یاد رکھو کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لاکھ باری گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، پر یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. ایسا کہ نہیں؟ ہم لاکھ تقریریں کریں، لاکھ فلسفے بیان کریں، لاکھ منطقیاں بیان کریں، لاکھ وہ عبارات پڑھیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ولی ایک نگاہ ڈالتا ہے تو 90 لاکھ کو مسلمان کرتا ہے. آدم القادری حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر کرم سے، نگاہ ولی سے 90 لاکھ آدمی کافروں کو مسلمان کیا، مشرکین کو مسلمان کیا، کفار کو مسلمان کیا، ہندو کو مسلمان کیا. وہ آیا تھا نا آپ کے سامنے جادوگر، بڑے جادو کرنے والا، وہ اڑ رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، بڑے تماشے دکھا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اڑنا تو کوئی ولایت نہیں ہے. یہ اڑتا رہے، وہ اڑنے لگا. آپ نے اپنی پاپوش مبارک کو، پاپوش جانتے جوتی مبارک، آپ نے پاپوش مبارک کو فرمایا تو اور کر کام تو دکھا کہ یہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ کی پاپوش مبارک اڑی، اس کے سر پر دیہ مار نیچے گرایا. اس نے کہا حضور یہ جادو میرا ختم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دیکھا تو ولی کی یہ شان ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آدم القادری نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ کفار کو آپ نے مشرف اسلام فرمایا. اور پھر جن کے نصیب میں خلافت تھی، جن کے نصیب میں فیض روحانی تھا، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرما کے ان کو اپنا جتنی بھی فیض تھا ان کو عطا فرمایا، ان کو عطا فرمایا اور ان کو اپنا خلیفہ خاص بنا دیا.
حضور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی شریف میں نے زیارت کی ہے۔ دہلی میں جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں حاضر ہوا تھا۔ کل اولیاء دہلوی حضرت شاہ چراغ الدین دہلوی، حضرت محبوب الہی شاہ نظام الدین دہلوی و دیگر اولیاء اللہ و محدثین کے دربارات، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ تمام کی مزارات پر میں گیا تھا، اور 8 دن میں اجمیر شریف میں حضرت کے قدموں میں رہا۔ مولانا قادری، میں ایک دکان پر کوئی کپڑا لے رہا تھا، وہاں کی ململ اچھی ہوتی ہے دستار کے لیے۔ وہ اس دکاندار سے، وہ ہندو تھا، میں نے پوچھا اے نوجوان تم لوگ بھی حضرت کے ہاں جاتے ہو؟ وہ بالکل آپ کے دروازہ شریف سے باہر نکلو تو سامنے اس کا دکان تھا۔ اس نے کہا حضرت ہم صرف جاتے نہیں ہیں، جب ہم شام کو دکان بند کرتے ہیں چابیاں لے کر حضرت کے قدموں میں 1 گھنٹہ رکھتے ہیں، حضرت کل کی روزی چاہیے۔ کہتے پھر ہم چابی لے آتے ہیں، صبح ہمیں روزی بہت ہوتی ہے۔ تو بتاؤ، وہ ہندو کا عقیدہ، وہ ہندو کا عقیدہ دیکھا۔ تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی فیض منتقل فرمایا کس کو؟ حضرت بابا فضل حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فیض منتقل فرمایا حضرت شاہ نظام الدین دہلوی کو، حضرت علاء الدین صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پھر وہ 2 دریا بن گئے، ایک دریا صابری، ایک دریا جو ہے وہ دریائے نظامی۔ پھر شاہ نظام الدین دہلوی نے شاہ چراغ الدین کو دہلوی کو پھر عطا فرمایا، پھر چلتے چلتے حضرت کلیم اللہ جہان آبادی کو عطا فرمایا، پھر حضرت مولانا فخر الدین دہلوی کو عطا فرمایا، مولانا فخر الدین دہلوی نے حضور قبلہ عالم مہروی کو عطا فرمایا۔ قبلہ عالم مہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قاضی الحاجات کوٹ مینر شریف ان کو عطا فرمایا، انہوں نے پھر اپنی اولاد میں تقسیم فرمایا، جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ فیض پہنچا ہوا ہے۔ تو حضرت اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بہت بڑا فیض ہے، جو چشتیہ سلسلے کے اندر پھیلا ہوا ہے، صابریہ سلسلے کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے۔ صابری فیض بھی چشتی فیض ہے، نظامی فیض بھی چشتی فیض، ایسا کہ نہیں؟ ہاں، تو بھائی ہم تو چشتی ہو کر ادھر بھی ہاتھ باندھ کے نیاز کرتے ہیں، اور حضور سرکار بغداد کی خدمت میں بھی روزانہ مدد طلب کرتے ہیں کہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ کیوں مولانا؟ امداد کن، اے حضور غوث پاک میری مدد کر، از رنج و غم آزاد کن، یہ رنج غم اس سے تو آزاد کر دے، در دین و دنیا شاد کن، دین میں بھی آخرت میں ہمیں خوش رکھ، یا شیخ عبد القادر، اے شیخ عبد القادر یہ تو کرم کر دے۔ ہم ادھر بھی عرض کرتے ہیں امداد کن، در از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر۔ اور اجمیر شریف ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کہ میری کشتی جو ہے بھنور میں آ گئی ہے، دریا کے اندر بھنور میں ہے، تو مہربانی کیجئے میری مدد کیجئے اور میرا بیڑا پار کیجئے۔ تو وہ بیڑا پار کرنے والے ہیں، وہ بیڑا تیرانے والے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ حضور سرکار بغداد نے بڑھیا کا بیڑا تیرا دیا تھا، یہ منکر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیڑا کو تیرا دیتے ہیں، بیڑا کو تیرا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کتاب ہے مولانا تذکرۃ الرشید، مولوی عاشق الہی بیرٹھی نے لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کا جو پیر و مرشد تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مرید جا رہا تھا حج پر، تو وہ بحری جہاز میں بیٹھا ہوا تھا،
دریا میں وہ سمندر میں تیر رہا تھا جہاز، آگے جا کر تلاطم آیا، ایسا آیا کہ کپتان نے کہا کہ بھائی سوا غرق ہونے کے چارہ نہیں، اب تیاری کرو، غرق ہونا ہے، دریا جا رہا ہے نیچے، اپنا یہ جہاز جا رہا ہے نیچے۔ اس نے وہیں سے کہا کہ اے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، تو جا ہے مدد کر، ہم تو ڈوب جائیں گے۔ تو حاجی صاحب امداد اللہ صاحب کی آواز آئی، مولوی صاحب نہ گھبرا، ہم آ رہے ہیں اور جہاز کو تیرا کر جا رہے ہیں، نہ گھبرا، تو جدے صحیح سالم پہنچ جائے گا۔ اگر وہ سن لیتا ہے، ان کا پیر صاحب سن بھی لیتا ہے، وہ اس دریا میں بھی آ جاتا ہے، سمندر میں بھی آ جاتا ہے، جہاز کو بھی تیرا دیتا ہے۔ یہ جہاز کو تیراتا ہے تو غوث الاعظم بیڑے کو بھی تیرایا۔ مولانا اعظم القادری، اگر ان کا وہ پیر صاحب جو ہے وہ اگر جہاز کو تیرایا اس نے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیڑے اس کو بھی تیرایا ہے۔ ارے تیرایا تو خدا نے ہے، اور حکم تیرنے کا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا۔ تیرایا تو خدا نے، تو یہ خدا نے ہی زندہ کیا، خدا نے ہی سب کو برآمد کیا، اور مچھلیوں سے جو کھا گئی تھی سب سے برآمد کر کے جسم بنا کے روح ڈال کے ان کو پھر زندہ کر کے اس بیڑے میں بٹھا کے باہر زندہ کر دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، میرے غوث کی کرامت ہے۔ اعظم القادری، دیکھا یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، میرے غوث الاعظم کی کرامت ہے۔ تو ہم تو ادھر بھی یاد کرتے ہیں، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ ادھر بھی وگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ادھر قادری مدد آ جاتی ہے، ادھر چشتی مدد آ جاتی ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ، قبر میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار۔ ولیوں کا ماننے والے جو ہیں وہ لاوارث نہیں ہیں، ولیوں کا ماننے والے لاوارث نہیں ہیں، وہ بڑے وارث والے ہیں۔ ہمارے وارث بڑے تکڑے وارث ہیں، کیوں مولانا؟ ہمارے وارث بڑے قوی وارث ہیں، بڑے تکڑے وارث، یہ سب کچھ منوا لیتے ہیں۔ وہ کل میں نے اپنے بیٹے مظہر صاحب کو علامہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح سنائی۔ میں نے کہا بیٹا یوں بیان کیا کرو تقریر میں، میں نے کہا یوں بیان کیا کرو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے خدا کو، تو غنی، تو دونوں جہاں سے بے پرواہ ہے، تو غنی از ہر دو عالم، دونوں جہاں سے بے پرواہ ہے، من فقیر، میں تو تیرے دروازے کا گداگر ہوں، روز ہائے عذر ہائے من روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ کیا مطلب میرے قصور کو مہربانی کر، معاف کر دے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں قصوروار ہوں۔ یہ عرض کر کے کہتا ورت میدانی حساب ہم ناگزیر، اگر تو نے میرا حساب ضرور کرنا ہے ایک بات تو مان لے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرے محبوب مصطفیٰ کے نگاہوں سے اوجھل کر کے میرا حساب لینا، اگر وہ پہنچ گئے تو مجھے لے جائیں گے، تمہیں بھیجنا پڑے گا۔ لہذا مجھے چھوڑ دے، میرے محبوب کے تشریف لانے سے پہلے چھوڑ دے، میرے محبوب نے دیکھ لیا تو پھر مجھے لے جائیں گے، وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور تو دے دے گا تو مہربانی کر مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے اعظم القادری کہ اللہ میرا حساب اگر لینا بھی ہے میرے محبوب کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لے۔ کہاں اوجھل کرے گا؟ تو خود تو شب معراج اوجھل نہ ہوا، مجھے کہاں اوجھل کرے گا؟ تو لہذا میں تو محبوب کے سامنے ہوں، تو لہذا مجھے ویسے ہی بخش دے۔ تو میں نے کہا بیٹا اس طرح بیان کیا کرو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے مطلب کو اس طرح بیان کرو۔ تو بہرحال حضور اجمیری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی ہمارے شیخ
شیخ المشائخ ہے، سربراہ چشت اہل بہشت، ان کا اور شریف ہے پرسوں، اس لیے میں نے ان کا تذکرہ خیر مختصر طریق سے کیا ہے۔ اب پرسوں جو ہے اتوار والے دن، یہ جو پرسوں والا اتوار ہے، میرے شیخ زادہ بھی تھے، میرے پیر زادہ بھی تھے، اور میں اپنے شیخ جیسا سمجھتا تھا۔ حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت پیر بدھن سی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال شریف ہوا ہے، اور وہ پرسوں ان کی کلخانی ہے ڈگری کالج جو لڑکوں کا بوائز کالج ہے، اس میں کلخانی ہے 11 بجے، اور 10 بجے سے پروگرام شروع ہو جائے گا وہاں انشاءاللہ۔ میری زندگی تو میں بھی وہاں حاضر ہوں گا، تو امید ہے 15-20 منٹ میں بھی حضرت کا شان بیان کر دوں گا، وہاں سننا صحیح کہ یہ لوگ کس شان والے تھے، یہ لوگ کس مقام والے تھے۔ میرے خیال 10 منٹ مدرسہ بیان کریں گے، غالباً 15-20 منٹ میں بھی کچھ عرض کر دوں گا، پھر سننا صحیح کہ یہ کس مقام کے حامل تھے جو اب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور وہاں تشریف لائیں گے، اور وہ اتوار والا دن بوائز ڈگری کالج جو ہے وہاں انشاءاللہ یہ ایصال ثواب ہوگا، اور حضرت کا کل شریف کا ختم شریف ہوگا، تو وہ تذکرہ خیر وہاں ہوگا۔ یہ تذکرہ خیر میں نے یہاں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب پر رحمت فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرما، کرم فرما۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بادشاہ کا صدقہ رحمت فرما، حضور غوث الاعظم کا صدقہ رحمت فرما، کرم فرما میرا مولا۔ حاضرین غائبین سرکار کے ہر غلام صحیح العقیدہ پر رحمت فرما، کرم۔ اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامیتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک۔ اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا